یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. Respected guests, esteemed colleagues and fellow scholars, I am Dr. Hina Naz, Assistant Professor at Rifa International University, Faisalabad, and I am delighted to be part of this esteemed gathering. I am honored to share my research insight with you today. Today my topic is that ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ٹولز اور قرآنی علوم میں اس کے اثرات. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی آمد نے قرآنی علوم کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ہے. قرآن کو سمجھنے اور اس کی تشریح کے لیے نئے آلات اور طریقے فراہم کیے ہیں. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے قرآنی متن تک رسائی اور اس کا تجزیہ ان طریقوں سے ممکن بنایا ہے جو پہلے ناقابل تصور تھے. مثال کے طور پر ڈیجیٹل قرآنی متن جیسے قرآنی سافٹ ویئر اور ایپس قرآنی متن تک آسان رسائی فراہم کرتے ہیں، جس سے فوری تلاش، حوالہ اور موازنے کی سہولت ملتی ہے. اس نے محققین کو مختلف قرآنی مخطوطات اور تراجم کا تجزیہ اور موازنہ کرنے کے قابل بنایا ہے، جس سے قرآنی متن کی گہرائی سے تفہیم حاصل کی جا سکتی ہے. ڈیجیٹل قرآنی نصوص کے علاوہ قرآنی تلاوت اور حفظ کے لیے مختلف ڈیجیٹل ٹولز بھی دستیاب ہیں. مثال کے طور پر قرآنی تلاوت سافٹ ویئرز جو کہ قرآن کی آڈیو تلاوت فراہم کرتے ہیں، جو طلباء کو قرآنی تلاوت سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے قابل بناتے ہیں. یہ ٹولز خاص طور پر ان طلباء کے لیے کارآمد رہے ہیں جن کے پاس قرآنی اساتذہ تک رسائی نہیں ہے یا جو اپنی رفتار سے سیکھنا پسند کرتے ہیں. مزید برآں ڈیجیٹل ٹولز نے قرآن مجید کو زیادہ مؤثر طریقے سے حفظ کرنا بھی ممکن بنایا ہے. قرآن مجید اور مسلم پرو جیسی ایپس نے تکرار، جانچ اور پیش رفت کو ٹریک کرنے جیسی خصوصیات فراہم کی ہیں. قرآنی تفسیر اور تفسیر کے میدان میں بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا نمایاں اثر ہوا ہے. مثال کے طور پر قرآن کی کلاسیکی اور جدید تفسیروں کے ڈیجیٹل ورژن جیسے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر الجلالین اب وسیع پیمانے پر دستیاب ہیں، جس سے محققین کے لیے ان تفسیروں تک آسانی سے رسائی اور تجزیہ کرنا ممکن ہو گیا ہے. مزید برآں ڈیجیٹل ٹولز نے محققین کو قرآنی متن کو زیادہ مؤثر طریقے سے تلاش کرنے اور تجزیہ کرنے کے قابل بنایا ہے. قرآنی علوم پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اثرات گہرے ہیں. ایک طرف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے قرآنی نصوص، تفسیر اور تلاوت تک رسائی میں اضافہ کیا ہے، جس سے ایک وسیع تر سامعین کے لیے قرآن کے ساتھ مشغول ہونا ممکن ہو گیا ہے. تو دوسری طرف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے محققین کو قرآنی متن کا زیادہ مؤثر طریقے سے تجزیہ اور تشریح کرنے کے قابل بنایا ہے، جس سے نئی بصیرت اور تفہیم حاصل ہو رہے ہیں. مزید برآں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے قرآنی اسکالرز اور محققین کے درمیان تعاون اور علم کے تبادلے میں بھی سہولت فراہم کی ہے، جس کے نتیجے میں قرآنی علوم کی ایک زیادہ عالمی اور باہم مربوط کمیونٹی بنتی ہے. تاہم قرآنی علوم میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بہت سے فوائد کے باوجود کچھ چیلنجز اور حدود بھی ہیں. مثال کے طور پر ڈیجیٹل قرآنی نصوص اور تفسیروں کی صداقت اور اعتبار کی تصدیق ہونی چاہیے، اور تکنیکی مسائل جیسے مطابقت کے مسائل اور سافٹ ویئر کی خرابیاں ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. مزید برآں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار کا خطرہ بھی ہے، جس کی وجہ سے تنقیدی سوچ اور تجزیاتی مہارت کی کمی ہے. لہٰذا ان چیلنجوں اور حدود کو دور کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا اس طرح استعمال کیا جائے جو قرآنی علوم کے روایتی طریقوں کی تکمیل اور اضافہ کرے. رسپیکٹڈ گیسٹ، آخر میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے قرآنی علوم کے میدان کو تبدیل کر دیا ہے، جس سے قرآن کو سمجھنے اور اس کی تشریح کے لیے نئے آلات اور طریقے مہیا کیے گئے ہیں. اگرچہ چیلنجز اور حدود ہیں، لیکن قرآنی علوم میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فوائد ناقابل تردید ہے.
جیسے جیسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ارتقا جاری ہے، یہ ضروری ہے کہ تازہ ترین پیش رفت سے باخبر رہنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال اس انداز میں کیا جائے جو قرآنی علوم کے روایتی طریقوں کو بہتر اور مکمل کرے۔ شکریہ۔